السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ یہ سی ٹیٹ کے لیے بہت اہم ہے۔ سی ٹیٹ کا ہی ایک پرانا سوال نامہ ہے، اسی کو میں یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں جواب کے ساتھ۔ یہ ایس ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ کے لیے بھی بہت اہم ہوگا، کیونکہ میں نے سلیکٹڈ کوسچنز ہی اس میں پوچھے ہیں۔ جیسے نمبر 100 میں دیکھیں، کسی دوست کو خط لکھتے وقت آموزگار کو کس پہلو پر دھیان دینا چاہیے؟ تحریر دوسروں پر واضح ہو سکے، مخففات کا استعمال واضح ہو، ذاتی کسی خاص وجہ کے بغیر، ایک خاص وجہ، ذاتی پہلوؤں پر زور و مخففات کا استعمال، یا پھر ذاتی باتیں نہ کرنا، درست وجہ کا استعمال۔ تو اس کا جواب ہے ایک خاص وجہ، یعنی ذاتی پہلوؤں پر زور۔ مخففات کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی شارٹ کرنا۔ مخففات مطلب ہوتا ہے شارٹ کرنا۔ 101 میں ہوا، زبان سیکھنے کے دوران طلبہ کو بولتے وقت اپنے تلفظ پر اعتماد نہیں رہتا ہے، اس مشکل پر قابو پانے کا ایک طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ کلاس روم میں کھیل جیسی مشقیں کروانا، جن میں طلبہ ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں۔ کسی ماہر کی مدد سے بولنے کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے خصوصی مشقیں کروانا۔ غلطی ہوتے ہی اس کی اصلاح کر لینا۔ کلاس روم میں بلند آواز سے پڑھنا۔ تو اس کا جواب ہے کلاس روم میں کھیل جیسی مشقیں کروانا، جن میں طلبہ ایک دوسرے سے باتیں کر سکیں۔ نمبر 1 ہے اس کا جواب۔ 102 میں دیکھیں یہاں، میں نے آج ایک گیت کو بطور سبق استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ طلبہ اس گیت کو پڑھ کر یہ معلوم کریں گے کہ خالی جگہوں کو کن لفظوں سے بھرا جا سکتا ہے، پھر وہ گیت کو سن کر اندازہ کریں گے کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ یہ اطلاع کی سرگرمی ہے۔ کس کی؟ تصحیح، فرق، منتقلی یا تبادلہ؟ تو یہ اطلاع فرق کی سرگرمی ہے کہ ہم فرق کو کیسے سمجھیں گے۔ 103 میں ہے، عمر کا وہ مرحلہ جس میں بچہ کوئی زبان دیگر مراحل کے مقابلے زیادہ آسانی سے سیکھتا ہے، وہ ہے 8 سال کی عمر سے پہلے، 8 سال کے بعد، 10 سال کی عمر سے پہلے یا 13 سال کے بعد؟ کیا جواب ہونا چاہیے اس کا؟ تو اس کا جواب ہونا چاہیے 8 سال کی عمر سے پہلے۔ اس کے بعد ہے، کئی زبانیں بولنے والے طلبہ کی کلاس میں کسی ایک زبان کی تدریس سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یکساں زبانیں بولنے والے گروپ میں شامل کیے جانے سے طلبہ کے سیکھنے کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ سکھائی جانے والی زبان میں بات چیت کو فروغ دینے کے مقصد کے تحت طلبہ کو کوئی اور زبان بولنے سے باز رکھنے کی سرگرم کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 3 میں ہے، آپس میں بات چیت نہ کر پانے کے سبب کلاس غیر دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 4 میں ہے، تلفظ اور لہجے اور نحوی ساختوں میں فرق پر بات چیت کا موقع ملتا ہے، جس سے سکھائی جانے والی زبان کی فہم اور استعمال میں بہتری آتی ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے، نمبر 4۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے 106 میں دیکھیں، زبان کی منتقلی اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ کوئی آموزگار کسی ثانوی غیر ملکی زبان پر کتنی مہارت حاصل کرتا ہے۔ یہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اگر استاد نمبر 1 طلبہ میں خود اعتمادی اور باہمی بات چیت کو بڑھاوا دینے کے لیے گروپ سرگرمیوں پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے، کوئی اور زبان سیکھنے میں طلبہ کی دشواریوں کا اندازہ کرنے کے لیے وقفے سے تشخیصی جانچ کرے۔ نمبر 3 میں ہے، کلاس میں بتدریج مشکل تر تحریروں کو پڑھے جانے کی شدید مشق کرائے۔ اور نمبر 4 میں ہے، زبان سیکھنے کی ٹھوس ادراکی بنیاد فراہم کرنے کے لیے زبان ایک کی عمومی مہارتوں کو مضبوط کرنے کی غرض سے سیکھنے کی مشقیں کروائے۔ تو اس کا جواب یہی ہے، یعنی نمبر 4۔ 107 میں ہے، زبان سکھانے کی ایسی کلاس میں جہاں طلبہ کی صلاحیتوں میں فرق ہو، استاد کے لیے اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ طلبہ تفویض کردہ کام کو گھر پر مکمل کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ اپنے استاد سے ملاقات کریں، چھوٹے چھوٹے کلاس پروجیکٹ انجام دیں جن میں انہیں آپس میں بات چیت کرنے، سماجی رابطوں کی مہارت بڑھانے اور بڑے گروپوں میں رہ کر کام کرنے کا موقع مل سکے۔ نمبر 3 میں ہے، اپنے نمبر بڑھانے اور دیگر طلباء کے برابر آنے کے لیے اسکول کے بعد ہونے والی خصوصی کلاسوں میں شریک ہوں۔ نمبر 4 میں ہے، اپنی مشکلوں کو سمجھنے کے لیے نفسیاتی معالج اور کلاس ٹیچر کے ساتھ ساتھ وقفے سے ملاقات کریں۔ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے نمبر 2، چھوٹے چھوٹے کلاس پروجیکٹ انجام دیں۔ 108 میں دیکھیں، درسی کتابوں کے سوالات بعض اوقات کمتر سطح کے یا حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس صورت میں استاد درسی کتاب کا استعمال کم سے کم کرے، پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تحریریں تجویز کرے،
تخلیقی انداز سے سوچنے اور مسائل حل کرنے والی سرگرمیوں کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ اس طرح حاصل معلومات کی بنیاد پر سبق تیار کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب ہے نمبر 3، یعنی تخلیقی انداز سے سوچنے اور مسائل حل کرنے والی سرگرمیوں کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ 109 میں کوئی غیر ملکی زبان سیکھنے والے طلبہ کو تلفظ کی مشکلوں کے سبب اس زبان کی کسی تحریر کو بولنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس دشواری پر قابو پایا جا سکتا ہے کیسے؟ بلند آواز میں پڑھ کر تاکہ املا اور تلفظ کے درمیان تعلق کو سمجھا جا سکے۔ نمبر 2، لفظوں کو بلند آواز میں پڑھتے ہوئے اور درست تلفظ کو سن کر مشق کے طور پر اسے دہراتے ہوئے۔ نمبر 3، استاد کے تلفظ کی نقل کر کے۔ نمبر 4، مشکل لفظ کو مشق کے طور پر اپنے آپ پڑھ کر۔ اس کا جواب ہے 2، لفظوں کو بلند آواز میں پڑھتے ہوئے اور درست تلفظ کو سن کر مشق کے طور پر اسے دہراتے ہوئے۔ 110 میں ہے زبان کی تدریس کے کلاس میں خصوصی صلاحیتوں والے طلبہ میں وابستگی، کامیابی اور عزت نفس کے احساس کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان طلبہ کی مخصوص ضرورتوں کے پیش نظر باصلاحیت اساتذہ کا تقرر کیا جائے۔ نمبر 2، ان طلبہ کو ایک ساتھ رکھا جائے تاکہ وہ اسکول کے اپنے دیگر ساتھیوں سے مل جل نہ سکیں۔ نمبر 3، مختلف نوعیتوں کی درسی کتابیں فراہم کی جائیں۔ نمبر 4، مل جل کر سیکھنے، باہمی تعاون اور بات چیت کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو اس کا جواب نمبر 4 ہے، یعنی مل جل کر سیکھنے، باہمی تعاون اور بات چیت کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ 111 میں ہے زبان سکھانے کی روایتی کلاس استاد مرکوز کلاس ہوتی ہے، جبکہ موجودہ زمانے کی کلاس طالب علم مرکوز ہوتی ہے۔ روایتی کلاس کی ایک خصوصیت ہے۔ نمبر 1، طلبہ زبان کی خصوصی طور پر تیار سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں یا انہیں انجام دیتے ہیں، جبکہ استاد ان سرگرمیوں میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، استاد لفظوں کو بول کر اور پڑھ کر سکھاتا ہے اور طلبہ اس کی نقل کرتے ہیں۔ نمبر 3، استاد درس دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طلبہ کو ان کی کارکردگی کے بارے میں وقفے سے باخبر رکھا جائے۔ نمبر 4، طلبہ کلاس کے باہر اپنے طور پر پڑھتے ہیں اور وقفے سے تحریری امتحان دیتے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 ہے جواب، یعنی طلبہ زبان سیکھنے کی خصوصی طور پر تیار سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں یا انہیں انجام دیتے ہیں، جبکہ استاد ان سرگرمیوں میں مدد دیتا ہے۔ 128 میں دیکھیں طلبہ کو یہ سمجھانے میں مدد دینے کے لیے کوئی تحریر بامانی ہے یا نہیں، استعمال کیا جانے والا پڑھنے کا طریقہ کیا کہلاتا ہے؟ پیش قیاسی، تلخیص کاری، اسکیپنگ یا اسکیمنگ؟ تو اس کا جواب ہے اسکیمنگ۔ 129 میں ہے طلبہ جملہ سازی کا راز کے عنوان سے ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں تقریباً 10 جملوں پر مشتمل۔ اس تحریر میں 4 کردار ہوتے ہیں۔ ہر کردار صرف کسی ایک طرح کا جملہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ یہ سرگرمی ذیل میں سے کس کام میں مدد دیتی ہے؟ تو پڑھنے کے بعد کی مشق، لکھنے سے پہلے کی سرگرمی، قواعد کے اصولوں کا استعمال یا لفظوں کا استعمال؟ تو یہ ہوگا قواعد کے اصولوں کا استعمال۔ 130 میں ہے کلاس 3 کے طلبہ میں ادبی تحریر لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے کے لیے ذیل میں سے بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، تصویروں کا استعمال اور ان پر باہمی بات چیت۔ نمبر 2، طلبہ کو خود اپنے طور پر لکھنے دینا۔ نمبر 3، کسی تجویز کردہ موضوع پر تفصیلی بات چیت۔ نمبر 4، بورڈ پر اس کا خاکہ پیش کرنا۔ تو اس کا جواب ہے 1، تصویروں کا استعمال اور ان پر باہمی بات چیت۔ 131 میں ہے اگر آپ کی کلاس میں کئی طلبہ اردو بولنے میں شرماتے ہوں تو آپ انہیں اس جھجک کو دور کرنے میں مدد دینے کے لیے کیا کریں گے؟ نمبر 1، کلاس میں سادہ موضوعات دیں گے تاکہ یہ طلبہ ان پر بغیر تیاری کے بول سکیں۔ نمبر 2، یہ کہہ دیں گے کہ طلبہ دیگر طلبہ کے بولنے کے بعد بولیں۔ نمبر 3، انہیں اس زبان میں ذاتی طور پر کوچنگ دیں گے۔ نمبر 4، 2 طلبہ یا ان کے چھوٹے گروپوں کو لکھنے اور اسے پڑھنے کا موقع دیں گے۔ تو جواب ہے نمبر 4، یعنی 2 طلبہ کو یا ان کے چھوٹے گروپوں کو لکھنے اور اسے پڑھنے کا موقع دیں گے۔ 132 میں ہے سننے کی صلاحیت کی مشق کے لیے استاد نے ایک سرگرمی وضع کی جس میں طلبہ ایک ریلوے اعلان کو سنتے ہیں اور ایک جدول میں ٹرینوں کے آنے اور جانے کا وقت درج کرتے ہیں۔ یہاں طلبہ کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر جدول مکمل کر رہے ہیں۔
یا کسی اعلان کو بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں، یا معلومات درج کر کے ایک جدول بنا رہے ہیں، یا کوئی چھوٹی فلم دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے کسی آڈیو ریکارڈنگ کی بنیاد پر جدول مکمل کر رہے ہیں۔ 133 میں ہے بلوغت کے بعد کوئی نئی زبان سیکھنے سے کسی غیر ملکی زبان کو سیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ نمبر 3 کی مہارت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 کی مہارت بڑھ جاتی ہے۔ اس کو ہوگا سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ ای آموزش کیا ہے؟ 134 نمبر کا سوال ہے۔ ای آموزش ہے فاصلاتی نظام، دستاویزی فلم، ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ترکیبی آموزش یا ہارڈ ویئر کو سرگرمی کے ساتھ مربوط کرنا۔ تو جواب ہے 3 ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے والی ترکیبی آموزش۔ 136 میں ہے تدریس کا ایسا طریقہ کار جس سے کمزور طلبہ زباندانی کی مہارت میں اپنے ساتھیوں کے برابر آ سکیں، کیا کہلاتا ہے؟ تلخیص کاری، ترتیب نو، باز مداخلت، نظر ثانی۔ تو اس کا ہوگا باز مداخلت یعنی 3 نمبر۔ 137 میں ہے ملی جلی صلاحیتوں والے طلبہ کی کلاس روم کے طلبہ کو ایسا نصاب درکار ہوتا ہے۔ نمبر 1 جس میں وقفے سے طلبہ کو یکساں صلاحیتوں والے گروپوں میں رکھا جائے، جس میں سیکھنے کی مختلف صلاحیتوں والے طلبہ کے درمیان باہمی ربط و ضبط کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے۔ نمبر 3 جن میں ریاضی اور زبانوں پر زیادہ زور دیا جائے۔ نمبر 4 جس میں کھیلوں اور زبانوں پر زور دیا جائے۔ تو اس کا جواب ہے نمبر 2 جس میں سیکھنے کی مختلف صلاحیتوں والے طلبہ کے درمیان باہمی ربط ضبط کا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے۔ 139 میں ہے زبان سیکھنے میں قواعد کی بعض غلطیاں فطری طور پر ہوتی ہیں، ایسے میں استاد کو چاہیے کہ وہ نمبر 1 ہے کلاس میں کی جانے والی غلطیوں کو فوراً درست کرے تاکہ طلبہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ سکیں۔ نمبر 2 طالب علم کو بولنے یا پڑھنے دے اور پھر غلطیوں کو درست کرے۔ نمبر 3 طلبہ کو غلطیاں کرنے دے کہ وہ فطری ہیں۔ نمبر 4 کمزور طلبہ کی نشاندہی کر کے انہیں الگ کرے اور ان کے لیے خصوصی کلاس کرے۔ تو جواب ہے اس کا 4 یعنی کمزور طلبہ کی نشاندہی کر کے انہیں الگ کرے اور ان کے لیے خصوصی کلاس کرے۔ اس کے بعد اگلا سوال 140 کا غیر ملکی غیر مادری زبان کے استاد کو اکثر یہ دشواری پیش آتی ہے کہ کلاس کے طلبہ یہ زبان سیکھنے پر آمادہ نہیں ہوتے، اس صورتحال پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 استاد کسی تدریسی مشیر کی مدد لے کر طلبہ سے خطاب کرے۔ نمبر 2 استاد غیر آمادہ طلبہ کی نشاندہی کرے، ان کے لیے خصوصی کلاس کا اہتمام کرے۔ نمبر 3 استاد طلبہ سے یہ کہے کہ وہ تفویض کردہ کام اپنی سہولت کے مطابق مکمل کریں۔ نمبر 4 استاد طلبہ کو آمادہ کرنے اور کلاس میں سیکھنے کے عمل کو زیادہ دلچسپ کرنے کے طریقے اختیار کرے۔ تو جواب ہے 2 یعنی استاد غیر آمادہ طلبہ کی نشاندہی کرے اور ان کے لیے خصوصی کلاس کا اہتمام کرے۔ 141 میں ہے زبان سیکھنے کے عمل میں چند سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں، آپ اس بیان کی تائید میں کس سرگرمی کو پیش کریں گے؟ نمبر 1 نصاب میں شامل کسی تحریر کی بہتر تفہیم کے لیے طلبہ کو اپنی مادری زبان استعمال کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ نمبر 2 پہلے آسان متن اور پھر مشکل متن پڑھائے جائے۔ نمبر 3 استاد لکھنا اور بولنا سکھائے اور طلبہ اس کی نقل کریں۔ نمبر 4 مشق حد درجہ اہم چیز ہے کیونکہ اس سے عادت پڑتی ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو 4 اس کا جواب ہوگا یعنی مشق حد درجہ اہم چیز ہے کیونکہ اس سے عادت بنتی ہے۔ تو یہ رہے آج کے سوالات، اور یہ سوالات تھے چنے ہوئے منتخب سوالات، کیونکہ اس میں باقی سوالات کو الگ کر دیا گیا تھا۔ وہ سوالات جس میں آپ پیراگراف دیکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اس کو الگ کر کے سوالات تیار کیے گئے تھے یہاں پر۔ تو ویڈیو کیسے لگی آپ ضرور بتائیں گے، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔